چاہتی ہوں 2 دفعہ پریس کانفرنس کے لیے گئی. جب بچی کی مطلب جبری شادی کی گئی ہے تو اس کی والدہ اور یہ لوگ گئے وہاں پریس کانفرنس کے لیے, گزار گئے, لیکن پہلی دفعہ ان کو چھوڑا, ان لوگوں نے اپنا پریس کانفرنس ریکارڈ کر لیا, لیکن دوسری دفعہ یہ لوگ گئے پریس کانفرنس کے لیے, وہاں کے ایڈمنسٹریشن نے ان کو باہر نکالا, زبردستی ان کو باہر نکالا. نئی جال سازی کے میری بچی سے کسی بھی طرح شادی کر کے جائیداد پر قبضہ کر لے, یوں ہی اپنے لیے رشتہ لے آئے. میں یہ سن کر ششدر رہ گئی کہ آپ ایک باپ کی حیثیت سے بچی کی پرورش کر رہے ہیں, بچی بھی آپ کو والد کہہ کر پکارتے ہیں. پھر یہ کون سی انسانیت ہے کہ آپ اپنی بچی کی شوہر بننا چاہتے ہیں. میں نے ان سے التجا کی کہ آپ اپنی فیملی میں کسی کے ساتھ میری بچی کا رشتہ طے کریں جو کہ ان کی عمر کی ہو. پھر محمد یونس نے میری بچی کا رشتہ اپنے بھتیجے شہاب سے طے کر لی. معزز صحافی حضرات, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ شہاب اس رشتے سے ناخوش ہیں اور رشتہ توڑنا چاہتے ہیں. پھر محمد یونس کو فکراہٹ ہوئی کہ ابھی جائیداد ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر اس نے ایک قبائلی میر عبدالغنی ولد الہی بخش, سکنہ بدرن گریشہ, عبدالرحیم اور اکبر نظر خان کے ساتھ مل کر میری بچی کو اغوا کر کے کیچ تربت میں لے گئے. وہاں ایک ملا کے گھر میں 16 فروری 2024 کو جبری نکاح کر لی. ظلم یہ ہے کہ میری شادی 2004 کو ہوئی تھی اور ان لوگوں نے میری بچی کی عمر نکاح پیپرز پر 2003 کر کے نہ صرف دروغگوئی اور غلط بیانی کی ہے بلکہ میری شادی سے 1 سال پہلے میری بچی کی عمر کو ظاہر کر کے میرے عزت کو پامال کیا. پھر اس کے ظلم کے خلاف میں خوزدار پریس کلب جانے کا فیصلہ کیا. پھر خوزدار پریس کلب میں جا کر میں نے پریس کانفرنس کر دی. اظہار رائے کو دباتے ہوئے پریس کلب کے انتظامیہ نے میری پریس کانفرنس کی لائیو کوریج کو ہٹا دیا. جب میں نال پولیس اسٹیشن پہنچ گیا تو نال کے ایس ایچ او نے گالی دے کر مجھے تانے سے نکال دیا. FIR درج کرنے سے صاف انکار کیا. پھر میں نے 24 گھنٹوں کا نال میں دھرنا دیا. پھر عوامی رد عمل کو دیکھ کر FIR درج ہوئی اور مجھے ملزم کی گرفتاری کی یقین دہانی کرائی. لیکن اس کے فوراً بعد نال انتظامیہ نے ملزم کو سیف سائڈ دے کر ایک پرائیویٹ جگہ پر رکھا اور میری بچی کو خوزدار میں غیر قانونی طور پر ایک قبائلی سردار کے حوالے کیا گیا. پھر ہم نے نال کے ایس ایچ او اسلام سے رابطہ کیا تو اس نے شٹ اپ کہہ کر ہماری فون کاٹ دی. ایک بار پھر میں نے اپنی فریاد لے کر خوزدار پریس کلب پہنچی تو پریس کلب کے انتظامیہ نے ہمیں پریس کانفرنس کرنے نہیں دی. پھر ہم نے بیچ سڑک پر پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی لیکن پریس کلب کے انتظامیہ نے لیویز فورس کو بلا کر ہمیں مار پیٹ کر وہاں سے ہٹایا. اس کے بعد نال سول اسپتال کے انتظامیہ نے میری بچی کی غیر موجودگی میں ملزم کے کہنے پر ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ بنایا جس میں میری بچی کی عمر کو غلط لکھا. اس طرح علاقے کے میر سردار ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ملزم کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں. میں آخر کہاں جاؤں, کون مجھے سنے گا؟ میری متعلقہ اداروں سے اپیل ہے کہ مجھے انصاف فراہم کریں اور ملزم کو سخت سزا دیں. میری بچی کو مکمل تحفظ کے ساتھ میرے حوالے کریں. میں نہ صرف اپنی بچی کے لیے نکلا ہوں بلکہ میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ کل کسی بھی ماں کے ساتھ ایسا نہ ہو. اس لیے میں تمام انسانی حقوق کے علمبردار صحافیوں اور تمام اقوام سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے لیے آواز اٹھائیں. بتانا چاہتی ہوں 2 دفعہ پریس کانفرنس کے لیے گئی. جب بچی کی مطلب جبری شادی کی گئی ہے تو اس کی والدہ اور یہ لوگ گئے وہاں پریس کانفرنس کے لیے, گزار گئے, لیکن پہلی دفعہ ان کو چھوڑا. ان لوگوں نے اپنا پریس کانفرنس ریکارڈ کر لیا, لیکن دوسری دفعہ یہ لوگ گئے پریس کانفرنس کے لیے, وہاں کے ایڈمنسٹریشن نے ان کو باہر نکالا, زبردستی ان کو باہر نکالا اور ان کو اریسٹ بھی کیا اور ایس ایچ او نے ان کو گالیاں بھی دی. اور جب یہ لوگ باہر پریس کانفرنس ریکارڈ کرنے کے لیے گئے تو باہر بھی ان کو نہیں چھوڑا, خوزدار پریس کلب کے باہر.
اچھا، اب سردار کے پاس جو قبائلی مصدر ہے، جہاں تک ہمیں پتہ ہے سردار ساجدی کے پاس ہے یہ خاتون جو بچی ہے، تو ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں، کس طرح انہوں نے رکھا ہے، کس حیثیت سے؟ کوئی قبائلی تنازع ہو، کوئی رپورٹ ہو، تبھی کسی خاتون یا کسی کو رکھا جاتا ہے، تو انہوں نے کس لیے رکھا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو مطلب شادی ہوئی ہے یہ فورسڈ میرج ہے، جو بالکل انلیگل ہے، قانون کے خلاف ہے، کیونکہ بچی جو ہے وہ انڈر ایج ہے۔ یہ ان کی والدہ ہے، والدہ نے یہ جو یونس ہے اس نے اس بچی کے ساتھ شادی کی ہے، اس کے ہسبینڈ کے رشتہ دار ہے، اور اس نے اس بچی کو بھیجا ہے وہاں پڑھنے کے لیے، یونس کے گھر میں تھی، اور یونس بار بار اس کے لیے رشتے لے کے آ رہی تھی، لیکن اس نے منع کی کیونکہ اس کی عمر اس کے باپ جیسی، مطلب 50 ایئرس اس کے ایج، کیونکہ اس کے اس کی جو ہسبینڈ ہے اس وفات پا گئے تو اس کے پاس بہت جائیداد ہے، اور یونس اس جائیداد کے لالچ میں آ کر اس بچی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اور جب ایف آئی آر کے لیے یہ لوگ گئے تو ایف آئی آر پہلے نہیں کیا گیا، بعد میں ایف آئی آر کیا گیا۔ ایف آئی آر کیا گیا تو اس کے بعد اس بچی کو سردار کے حوالے کیا، جو ایاز خان ساجدی ہے میرے خیال سے، لیکن اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ میری بات سنی نا، یہاں میں نے واضح مینشن کیا ہے نا، فیملی کی طرف سے میں نے یہ پریس ریلیز پڑھا ہے، یہ جو یونس ہے یہ بار بار رشتہ لے کے آ رہا تھا، تو یہ بسران جو ہے اس کی ماں ہے، یہ تنگ آ گئی، اس نے بولا آپ کی عمر تو 50 سال ہے، تو میری بچی کی شادی اپنے خاندان میں ایسے لڑکے کے ساتھ کرے جس کی عمر اس کے برابر کی ہو، مطلب 25 سال کا ہو کم از کم، 23 سال کا ہو، تو اس نے بولا کہ صحیح ہے میں اپنے بھتیجے سے اس کا رشتہ طے کر لوں گا۔ رشتہ طے بھی ہوا، لیکن لڑکے نے بولا کہ میں راضی نہیں ہوں، تو لڑکا جب راضی نہیں ہوا تو یونس کے ذہن میں یہ آئے کہ اب جائیداد میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو وہ اس نے زبردستی اس لڑکی کے ساتھ شادی کی۔ یہ جو ایف آئی آر درج ہے جی، اس کے بھی بارے میں بتائیں کہ اس کے بعد یہ قانونی جو معاملہ یہ کہاں تک پہنچا ہے؟ مطلب بس ابھی تک ایف آئی آر ختم ہے، ابھی تک کوئی وہ نہیں ہوا ہے، قانونی کارروائی نہیں ہوئی ہے، ابھی تک کورٹ میں پیش بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس فیملی کی ڈیمانڈ بس یہ ہے کہ لڑکی کو فی الحال ایف آئی آر کاٹ گیا ہے، جب تک قانونی کارروائی ہو جائے تو لڑکی کو ہمارے حوالے کر دے، بجائے ایک اس کے سردار کی، قبائلی سردار کی۔ ٹھیک